السلام. یہ میرے لیے بہت ہی فضل کی بات ہے کہ خدا مجھے موقع فراہم کرتا ہے کہ میں بار بار آ کے اس کا کلام پیش کر سکوں. میں اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں. اور آج بہت خوبصورت پرستش، بہت ہی خوبصورت جاندار یہاں پر مسا موجود ہے. یہاں پر وہ خدا موجود ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کے نام سے ہم اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ یہاں پر جنبش کر رہا ہے. ہلیلویا. اور سب جوش تالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے کہ آج میں نہیں ہم بات کرتے ہیں. میں آپ سب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، روحانی بات نہیں میں کر رہا، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں. کامیاب شخص آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کامیاب شخص جس کے پاس خدا کی برکتیں ہوں. جو نہ روحانی بات نہیں میں کر رہا، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں. دنیاوی میں ہم دیکھتے ہیں نا، یار یہ بڑا کامیاب ہے یار، جس کے پاس پیسہ ہو، گھر اچھا ہو، گھر دولت ہو، گاڑی ہو، جس کی اولاد بڑی جو ہے نا، بزنس اچھا ہو. ایسا ہی ہے. یہ تو ہے دنیاوی چیزیں. صحیح ہے. یہ کامیابی جو ہے، کامیابی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب شخص ہے. تو آج اسی کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کیا چیزیں امپلیمنٹ لانی چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم کامیاب ہوں اور روحانی طور پر بھی کامیاب ہوں اور دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہوں. ہلیلویا. اور دنیاوی طور پر بڑا ایک لفظ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ تو ہے دنیاوی چیزیں، جسٹ پارٹ آف جاب. باقی روحانی ہم خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہوہ پاک اور اس کے بیٹے یسوع کو جاننے والے لوگ ہیں. تو ہم روحانی لوگ ہیں. ہم روحانی طور پر سیکھیں گے کہ ہمارا ایمان تو سب کچھ، جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم وہ سب چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جو اس جہاں میں ہمیں چاہیے. اس کے پر فضل سے ایمان رکھنے والے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا سے زیادہ اپنے آپ پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ پر یقین بہت سا رکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کو کریڈٹ دینا ہی نہیں چاہتے کامیابی. وہ کامیاب شخص ہیں مگر ان کی کس نے مدد کی، کیسے وہ اوپر آئے، وہ کسی کو کریڈٹ دینا ہی نہیں چاہتے. تو ایسے قسم کے لوگوں کو کچھ ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، میری نظر سے گزرے ہیں، اس لیے میں نے کچھ اس کے بارے میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں ڈیزرو، جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں، میری قابلیت ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے اس کو پیدا کیا ہے یہ قابلیت اس میں دی ہے. ہلیلویا. تو اس چیز کو سیکھیں گے اگر ہم زبور کی کتاب، زبور 127 اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہ ایک مختصر سا مطلب، اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بے فائدہ ہے، اور اگر خداوند بشر کی نگرانی نہ کرے تو نگہبان بیکار جاگتا ہے. یہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی بنایا ہے یا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کسی مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں، وہ بے فائدہ ہے. اگر میں خدا کے حضور میں اور اس کی حضوری کو نہیں جانتا اور اگر میں اس کو نہیں پہچانتا تو وہ ساری محنت رائے گاہ ہے، بیکار. اور آج کل یہ بھی عام سی بات ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا چاہیے. یہ دنیاوی طور پر ہے چیزیں. وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ اور جو میں نے کہہ دیا ہے وہ میرے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں بہت سے معاشرے میں جن کو عہدے ملے ہیں، پوسٹیں ملی ہیں، وہ اپنے آپ کو اختیارات سے بھرپور سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اختیار میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بھلا تو اس کی
जब अदालत में यीशु को खड़ा किया गया और पिलातुस ने यीशु से कहा कि तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ और सलीब पर मसलूब भी कर सकता हूँ। और वहां पर यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर ये इख्तियार तुझको ऊपर से ना मिला होता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार ना होता। तो इख्तियार सब कुछ जो चीजें हैं जो हमें मिलती हैं वो उसकी बदौलत है। हालेलुया हालेलुया। ये इख्तियारात, शोहरत, दौलत, ये सारी चीजें वो सब उस परवरदिगार की है जिसने हमें खल्क किया है और जिसके नाम से हम परस्तिश करते हैं, जो आज यहाँ पर मौजूद है और वो अपने कॉल के मौफिक है। हालेलुया हालेलुया। वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया। तो आज हम इसी के बारे में सीखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है और हमें कुछ चाहिए तो हमें करना क्या है। यशवा की किताब खोलिए मेरे साथ, यशवा पहला बाब और 8 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में मेरे साथ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, जी। बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, हालेलुया। आगे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है हालेलुया। उस सब पर मुख्तियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। क्या है जी चीज? शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तू दिन और रात, मतलब एक पल भी उसमें जाया नहीं है, दिन और रात 24 घंटे 24/7 उसी का ध्यान हो कि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर एहतियात कर अमल करें। अमल तो लाना है शरीयत की किताब को अपनी जिंदगी में, मगर एहतियात। कभी कभी थोड़ा काम कर रही हो तो यार एहतियात ना करी थोड़ा काम। हालांकि वो काम उन्होंने आंदा है, वो काम जानता है, मगर फिर भी उन्होंने कहते काम एहतियात ना करी। इतने खुदा का कलाम सानू की कह रहे? एहतियात से उस पर अमल करना है। जो लिखा है वो ये शरीयत कवानीन है और एहतियात से इसको हमने अपनी जिंदगी में लाना है। अगर लिखा है कि झूठ मत बोलना, एहतियात करना है। कितने बोलने लग गया, एहतियात करना है, ओनू अपनी जिंदगी च अमल च नहीं ले आना। तो इत्थे लिखे एहतियात कर अमल कर, क्योंकि तब ही तू इकबाल मंदी नसीब होगी। हाँ, इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया हालेलुया। कामयाबी के लिए हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है, हमें उसको अपनी जिंदगी में लाना है और एहतियात करनी है कि हम जो कवानीन और जो हमें उसने बताया है, हिदायत की है, उसको हम अमल में लाएं। तो फिर ही हम कामयाबी की राह और फिर चलेंगे और फिर कामयाब होंगे। और वो हमें कसरत से नवाजता है, जो कहता है वो करता है, और जो दे के पछताता नहीं है, और जो बरकत देता है वो हमारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी औलाद के लिए भी बरकतों से जारी करता है। और जो बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बरकत हमें मिलती है। मसलन आज जो मेरे पास है वो मेरे बाप की बरकत की वजह से। ऐसा भी है कि मेरे खुदा के साथ मेरा बाप भी उसी तरीके से रहा, मेरे बाप को बरकत मिली और मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि मुझे जो बरकत मिली मेरे बाप की बरकत, और खुदा ने वादा किया। और शरीयत, आज शरीयत को थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि आखिरकार शरीयत क्या है। शरीयत का मतलब ऐसा कानून जो खुदा की तरफ से इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए फरहम किया हो।
الہی قانون جو موسیٰ کے ذریعے دیا گیا، الہی قانون، آسمان سے وہ قوانین آئے کہ تم لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہلیلویا۔ اور ہم عام طور پر اس کو موسیٰ کی شریعت اور توریت کہتے ہیں۔ شریعت کا لفظ عبرانی زبان میں تورا بھی کہتے ہیں، جس کو تورات ہم کہتے ہیں۔ تورا اس کا مطلب ہدایت ہے، ہدایت کا تعلیم، قانون۔ شریعت یہ ہے جسے ہم 5 کتابوں میں دیکھتے ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ سب شریعت کی کتابیں۔ اور یونانی زبان میں نومس کہتے ہیں، نومس شریعت کو۔ ہلیلویا۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں قوانین پر عمل کرنا ہے، اس کے دیے ہوئے حکموں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو قوانین ہیں اس کو ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو احتیاط کرنی، وہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو عزت کرنی ہے۔ قانون مینس ایک دائرہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس دائرے سے آپ کراس نہیں کر سکتے، یہ قوانین ہیں۔ جو قوانین ہمیں بتائے گئے ہیں اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ خدا کے قانون کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور زندگی میں اسی طریقے سے بسر کریں۔ 2-4 چیزیں ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو قوانین ہے جو ہم اپنی زندگی میں لا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، جو ہم خدا کی حضوری میں رہ سکتے ہیں، وہ ہمیں پھر کثرت سے نوازتا ہے، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے دن دولت کی صورت میں ہو، اور چاہے عزت اور شہرت کی صورت میں ہو۔ وہ ہمیں کثرت سے، کیونکہ وہ کثرت کا خدا ہے، لامحدود ہے۔ اور دوسرا، خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا، جو امثال کی کتاب 3 باب اور 5-6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ امثال 3 باب اس کی 5 اور 6 آیت، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ میری یہ کلیڈی میں دی گئی بھروسہ خدا آتے۔ ہلیلویا۔ کچھ لوگ کی کر دے دیں وہ خداوند کو نہیں جانے دینا، خدا کو پہلے وہ اس پر توکل کرنا ہے اور اپنی فہم تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اگر ہم اس پر بھروسہ رکھے جو زندہ خدا ہے ہمارا، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں راہیں فراہم کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اور دوسرا کہ خدا کی بادشاہی کو ہی سب سے پہلا درجہ دینا، سب سے پہلے خدا کو رکھے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ خدا کو آپ جب آپ کے ذہن میں وہ ہوگا، جب آپ اس کو مانیں گے تو حقیقت ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ پہلے اس کو رکھیں۔ یہ متی کی انجیل 6 باب 33ویں آیت، بلکہ تو پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ہلیلویا۔ تو یہ اسی دنیا کی دوڑ چ لگے ہیں کہ ہمیں اے مل جائے، ہمیں اے مل جائے، اے کامیاب ہو جائیے، مگر جتوں ملنا ہے ان کو لگے اے جا خدا دا کلام سانوں کہہ رہے کہ تو پہلا بادشاہی کو تلاش کر، ساری چیزیں گفٹ ناراض ہے ساری۔ ہلیلویا۔ دوجا، اگر میں کہہ رہا خدا دا کلام جڑا نا سانوں اے سکھا رہا ہے کہ تو اس پر بھروسہ رکھ تو وہ سب چیزیں تجھے بھروسہ رکھ اور اسی پہ توکل کر تو وہ سب چیزیں میراث میں دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے نہیں میں بیٹھتے ہوں جب میں سو جا میں کہا جی جو خدا تو مجھے سب کو رحم کر دے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلام سانوں اور بھی چیزیں سکھاتا ہے کہ محنت کرنی ہے۔ امثال کی کتاب 10 باب اور 4 آیت چ لکھا ہے، سست ہاتھ غریبی لاتا ہے لیکن محنتی کا ہاتھ دولت لاتا ہے۔ ہلیلویا۔ سستی نہیں کرنی، محنت کرنی ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ اس پر بھروسہ رکھے، اس کی بادشاہی کو پہلے رکھے،
मेहनत करें, सुस्ती ना करें। हाँ जी, फिर मेरा कोई प्लान है, मेरा कोई ऐसा कोई मंसूबा है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ जी, मुझे वीज़ा चाहिए, मैं इस पोस्ट पर जाना चाहता हूँ, मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो ये उसके हाथों में दीजिए, अपने प्लान्स को उसके आगे रखिए, वो पाक रूह को मांगिए, क्योंकि पाक रूह हमारी शिकायत करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको हुजूर में रखिए, प्लान्स को, तो फिर कामयाबी भी नसीब होगी। इंसान की किताब में लिखा है 16 बाब और उसकी 3 आयत में, अपने कामों को खुदा के सुपुर्द कर दे तो तेरे मंसूबे कायम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने कामों को उसके हुजूर कर दे, सुपुर्द कर। जब हम अपने कामों को उसके सुपुर्द करते हैं ना, तो हमारे सब कामयाबी की राहें निकल जाती है। हालेलुया। हमने क्या सीखा आज? कि पहला, कानून को अपनी जिंदगी में लाना है। जो शरीयत की किताबों में हमारे लिए कानून दिए गए हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में, ताकि हम भटक ना पाए, उस बाउंड्री लाइन से बाहर ना निकल पाए। शरीयत है ही उसी को, कवानीन है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ सिग्नल क्रॉस कर ਲਈਏ ना, तो ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਹੀ ਕਵਾਨੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। हालेलुया। तो दूसरा, खुदा पे भरोसा, खुदा पर भरोसा रखना। तीसरा, खुदा की बादशाही को सबसे पहले रखना है। फिर मेहनत करनी है, सुस्ती नहीं करनी। दूसरा, अपने कम्मां नूं ओहदे हवाले कर दो, मनसूबियां नूं ओहदे हवाले कर दो, तो तुहानूं कामयाबियां अता फरमाएगा। किस किस को समझ आया कि कामयाबी की राज क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत।